کا آغاز ہو رہا ہے۔ تمام ناظرین کا استقبال ہے اور تمام حاضرین کا بھی جو اس گفتگو میں اور غور و فکر میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور قرآن مجید کی روشنی سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق سے ہم کو نوازے۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہود اور نصارہ جو دنیا میں بہت بڑی تعداد میں اس زمانے میں تھے، ان پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو امت پروان چڑھی ہے، یعنی امت مسلمہ، یہ اللہ کی سچی عبادت کی دعوے دار ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتی۔ اس کی کسی کام میں بھی تم شرک کا کوئی شائبہ، شرک کا ذرہ برابر حصہ بھی نہیں دیکھو گے، اور یہ ساری دنیا کو متحد کرنے اور ان کے ساتھ کا ذرہ برابر حصہ بھی نہیں دیکھو گے، اور یہ ساری دنیا کو متحد کرنے اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کرنے کے لیے منظم کی گئی۔ چنانچہ یہ تمام انبیاء اکرام کو مانتی، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اکرام آئے سب کو مانتی۔ اب یہود و نصارہ کچھ کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، سمیع العلیم ہے۔ جتنی پچھلی امتیں ہیں جنہوں نے دین کے حصے بکھرے کر دیے ہیں، کسی نے کسی حصے کو پکڑ لیا ہے، کسی نے کسی اور حصے کو پکڑ لیا ہے، کسی نے کچھ کمی کر دی ہے، کسی نے کوئی زیادتی کر دی ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ان ساری کمیوں کی تلافی کرنے کے لیے، مکمل اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ تمہاری پیروی کریں۔ اگر وہ نہیں مانتے، ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں، اطمینان رکھو کہ اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ ظاہر ہے آج تک بھی آپ دیکھیے یہودی چھوٹی تعداد میں ہیں، 1.5 کروڑ ہیں اس وقت دنیا میں، اور عیسائی اس وقت 200 کروڑ ہیں، مسلمان 250 کروڑ ہیں، اور رومن کیتھولک تقریباً 110 کروڑ ہیں، اسلام کے ساتھ کشمکش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین لے کر آئے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، سب کا تھا، لیکن نہیں مان رہے، اپنی جہالتوں کا شکار ہیں، پریجوڈیسز، تعصبات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اس ہدایت پر لوگ ایمان نہیں لاتے تو تم اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی حمایت سے اور تائید سے نوازے گا۔ اور پچھلے 1500 سال کی دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو لوگ تعصب کا شکار تھے ان میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اپنے تعصب پر قائم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مختلف قوموں کو، عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد کو، بدھسٹوں کو، ہندوؤں کو، مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ یہ حق اور باطل کا معاملہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تنگ نظری ایک طرف ہوگی، فراق دلی ایک طرف ہوگی، مکمل ایمان ایک طرف ہوگا، اور کچھ خاص شخصیات کی عقیدتیں کسی طرف ہوں گی۔ یہ معاملہ تو چلتا رہے گا، لیکن مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کی حمایت پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے، اور وہ السمیع العلیم، وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ نعوذ باللہ اندھا و بہرا خدا نہیں ہے، سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ۔ کسی رنگ میں کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے، مختلف لوگوں نے مختلف قسم کے رنگ اختیار کر لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے جو مختلف لال، ہرا، پیلا، کالا، سفید، ان میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل اہمیت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کیا جائے۔ اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، تقویٰ کا رنگ ہے، نیکی کا رنگ ہے، پرہیزگاری کا رنگ ہے، خدا پرستی کا رنگ ہے۔ عیسائیوں کے ایک رسم تھی، بپتسمہ کہتے تھے اسے، وہ اس میں بچے کو رکھتے تھے، چھڑکتے تھے۔ اس پر بھی یہاں پہ تبصرہ ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا رنگ کوئی خاص رنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری، سچی خدا پرستی ہے اللہ تعالیٰ کا رنگ۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے۔ ہم کسی نئے رب کی طرف تمہیں دعوت نہیں دے رہے ہیں، ہم رب العالمین کی طرف بلا رہے ہیں، جو تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ غیر ضروری کشمکش، غیر ضروری بحثوں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی بندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا ہے، ہم نہ کسی
نبی کی بندگی کریں گے جیسے تم عیسیٰ علیہ السلام کی کر رہے ہو، نہ کسی ولی کی بندگی کریں گے، نہ اپنے مشائخ اور پیروں اور اپنے علماء کی بندگی کریں گے، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟ تمہاری حرکات سے تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس طریقے سے یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جتنے انبیاء اکرام گزرے ہیں وہ سب کے سب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے، اور وہ اسلام کے پیرو تھے۔ یہودیت اور نصرانیت یا یہودیت اور عیسائیت یہ تو لوگوں نے ایجاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیم جو سارے انسانوں کے لیے آئی تھی، انہوں نے ایک اپنا گھروندہ بنایا، اس میں محدود کر لیا۔ اسی طریقے سے عیسائیت بھی اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ورنہ سارے انبیاء اکرام کا دین آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام ہی رہا ہے۔ تو غیر ضروری بحث کا فائدہ نہیں ہے۔ تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں اور اپنی بندگی کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا ہے۔ پھر یہاں یہ اہم بات ہے، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے سپرد اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی اور اس کو چھپائے؟ یہ گواہی اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی، انہوں نے کچھ حق ادا کیا، کچھ حق ادا نہیں کیا۔ اب یہ گواہی امت مسلمہ کو دے دی گئی ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کو۔ چنانچہ انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی گواہی وہ لوگوں کے سامنے دیں۔ یہ گواہی دو طریقوں سے دی جاتی ہے، موٹے موٹے طور پر زبانی گواہی دی جاتی ہے۔ زبان کا مطلب زبان سے بھی، لکھ کر بھی، اخبار کے ذریعے بھی، ٹی وی کے ذریعے بھی، جیسے آپ گواہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بھی مینس آف کمیونیکیشن، ذرائع ابلاغ ہیں، ان کے ذریعے سے۔ اور دوسرے عملی طور پر بھی اس دین کی گواہی دینا ہے۔ امت مسلمہ پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ عملی طور پر اس کی گواہی دے، یعنی ان کا ایمان، ان کا اسلام، اللہ کے احکام کی پیروی، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلامی رنگ میں رنگی ہوئی ہونی چاہیے، کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعہ ان کے طور طریقے، ان کے ادارے، ان کی تعلیم گاہیں، ان کے انسٹیٹیوشنز، ان کی حکومتیں، ان کے حکمران، ان کے علماء، ان کے مشائخ جو بھی ہوں، سب کے سب اسلام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں، اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، اور ان کو لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ اسلام ہے۔ اب ایک بریک کا وقت ہونے والا ہے، اس سے پہلے ایک دو سوالات کی ہم آپ کو اجازت دیں گے، زحمت دیں گے، آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ السلام علیکم۔ اسلام یہ جو عہد لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے، جس کام کی ذمہ داری کو وہ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، جو گواہی کی بات آپ نے کہی وہ گواہی ہم ادا نہیں کر پا رہے، تو وہ ہم کیسے وہ لوگوں تک پہنچائیں؟ امت مسلمہ کی یہ اجتماعی ذمہ داری، اور جیسے میں نے عرض کیا، زبانی سے مراد میں نے تشریح کرتے بتایا کہ زبان سے، قلم سے، اخبارات سے، لٹریچر سے، زبانی سے مراد میں نے تشریح کرتے بتایا کہ زبان سے، قلم سے، اخبارات سے، لٹریچر سے، کتابوں سے، ٹی وی سے، اجتماعات سے، وعظ سے، زبانی اور عملاً، ان دونوں طریقوں سے اس گواہی کو ہم کو ادا کرنے کی کوشش کرنی۔ آدمی کسی چیز کی پبلسٹی کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرتا ہے؟ وہ سارے طریقے ہم اختیار کریں گے، اور عملی طور پر بھی، قولی گواہی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے لوگوں کے سامنے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا طریقہ، آپ کی سنتیں، آپ کے پیغام، ساری دنیا میں میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے اس طریقے سے اس پیغام کو ہم عام کرنے کی کوشش کریں، جو بھی مینس آف کمیونیکیشن ہیں ان سب کو استعمال کر کے۔ ناظرین، چند لمحات کے لیے ہمیں اجازت دیجیے ایک چھوٹا سا بریک لینے کی۔ ناظرین و حاضرین، امت مسلمہ پر جو عظیم ذمہ داری ڈالی گئی ہے قرآن مجید کی روشنی میں، اس کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے ایکائک پھر گئے۔ لوگوں کی نگاہیں ظاہری چیزوں کی طرف ہوتی، جو گہرائیاں ہوتی ان کی طرف لوگ توجہ دیتے نہیں۔ چنانچہ جب قبلہ تبدیل ہو گیا اور مسجد حرام کو قبلہ قرار دیا گیا
تو جو لوگ اسلام پہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے ان کو ایک موقع مل گیا. خاص کر مدینے کے یہود وغیرہ وغیرہ اور مشرکین کہنے لگے اچھا یہ کیا ہو گیا صاحب, قبلہ تبدیل ہو گیا, کل تک ادھر نماز پڑھ رہے تھے ادھر نماز پڑھ رہے ہیں. اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں, اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. کسی رخ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, ایک علامت ہے, یہ سمبل ہے, اور یہ سمبل اس لیے دیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہدایت اور رہنمائی کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے, امت مسلمہ کو بنا دیا گیا ہے, اور اس امت مسلمہ کو منظم کرنے کے لیے اللہ کا آخری رسول عرب میں آ گیا ہے. اب چونکہ اس کی قیادت میں نئی امت پروان چڑھ رہی ہے, اس کی علامت کے طور پر یہ قبلہ تبدیل کیا گیا ہے, ورنہ اللہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں, چاروں طرف ہے. اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو, رسول تم پر گواہ ہو. یہ بڑی اہم آیت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وسط کے معنی درمیانی کے ہوتے ہیں, اور وسط کے جو اور ایکسٹینڈڈ مفہوم ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ معتدل, بالکل اچھائیوں کی حامل. یہ نام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے جس کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم کیا, امت وسط. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اس طرح ہم نے تم کو ایک درمیانی, زمانے کے لحاظ سے نہیں, درمیانی راستے کو اختیار کرنے والی, ایکسٹریمزم پہ نہیں جانے والی, افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونے والی, اور بہترین خوبیوں کی حامل. وسط کے جو وسیع معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ بہترین خوبیاں, ہر طرح کی خوبیاں, ایمان کی خوبیاں, عمل صالح کی خوبیاں, یہ سب کچھ تمہارے اندر جمع کر دی گئیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو. یکون الرسول علیکم شہیدا, اور رسول تم پہ گواہ ہو. دو گواہیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اپنی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں دن رات صبح و شام اللہ کے کلام قرآن مجید کے ذریعے سے اس کی تشریح کرتے ہوئے, اور اس کی تشریح میں جو باتیں آپ نے بتائیں, آپ کا عمل, آپ کی نصیحتیں, آپ کی تشریحات, آپ کی توضیحات, ان سب کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی. اور اس کے بعد اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو. یہ کس جگہ یہ بات بتائی جا رہی ہے؟ جہاں تحویل قبلہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو تحویل قبلہ دراصل امانت ہے, بنی اسرائیل کی معزولی اور امت مسلمہ کی اس منصب پر سرفرازی کی فرمایا جا رہا ہے. تو بہت ہی اہم آیت ہے, اور امت مسلمہ کو جو ایک بڑا منصب دیا گیا ہے. لیکن دیکھیے ایک اور بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے, منصب کسی کو دیا جائے اور منصب کا حق ادا نہ کرے تو کیا کہا جائے گا؟ وہ منصب کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. امت مسلمہ بحیثیت مجموعی کلیکٹیولی اس منصب پر فائز ہے, لیکن امت مسلمہ کے وہ افراد, وہ ممبرز جو اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا. امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اس منصب پر ہے, اور امت مسلمہ میں جو آدمی بھی ذمہ دارانہ طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے. اللہ نے مجھ پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈالی, اللہ نے مجھے لوگوں پر گواہ بنایا ہے, میں امت مسلمہ کا فرد ہوں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں, دنیا مجھ کو دیکھ کر اسلام کو پہچانے گی, مجھے قرآن کا نمونہ بننا چاہیے, مجھے حدیث کا نمونہ بننا چاہیے, مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے الگ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بہت ہی اہم آیت. پھر فرمایا جا رہا ہے پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تو بڑا سخت, مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا, یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے, کیا گیا ہے تو خانے کعبہ کو دوبارہ قبلہ قرار دیا جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں, لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو, مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو, اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کے گھر پر نماز پڑھا رہے تھے. اور اگر آپ جغرافیہ دیکھیں کہ مدینے سے یروشلم بیت المقدس شمال کی طرف ہے, اور
خانہ کعبہ جنوب کی طرف ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے نماز میں حکم آیا، نماز میں آیا تھا، یہ فوراً ہی آپ نے رخ تبدیل کر دیا۔ اسی طریقے سے مدینہ میں اعلان کر دیا گیا، قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، مکہ معظمہ کو مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا گیا، انہوں نے بھی اپنی نماز میں ہی اپنی صفوں کو درست کیا اور رخ پھیر لیا، اور اس طریقے سے فوراً اس پر عمل شروع ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ان پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جان اور کس طریقے سے ان پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں ہے کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ لوگوں کا خیال نہیں کرنا ہے، اللہ کے احکام کی اخلاص کے ساتھ پیروی کرنی۔ یہودی طرح طرح کے اعتراضات کریں گے، تمہارے قبلے کو ہرگز نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں تعصب ہے، اس لیے کہ وہ لوگ کچھ لوگوں کی محبت میں گرفتار ہیں، کچھ روایات ان کی رہی اس میں گرفتار ہیں۔ اب اللہ کا نبی آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ذریعے سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کو تم قبلہ، کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور وہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ تمہیں اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے، نہ کسی کی روایات کا خیال رکھنا ہے، نہ کسی کے تعصب کا لحاظ رکھنا ہے، نہ اس بات کی فکر کرنی ہے کہ بھائی ذرا ان کی بھی کچھ بات مان لی جائے تو وہ ہمارے قریب آ جائیں گے۔ ایک لفظ ہے مداہنت، یعنی اپنی کچھ چیزوں کو، اپنے کچھ اصولوں کو کمزور کر لینا۔ نہیں، ہم کمزور نہیں کریں گے، یہ بنیادی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں تمہیں ان کی بہرحال پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ عربی زبان کا محاورہ ہے، ایک آدمی اس حقیقت کو یوں پہچانتا ہے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ ظاہر ہے اپنی اولاد کو پہچاننے میں کسی انسان کو کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہاں میرا بیٹا ہے۔ ظاہر ہے اپنی اولاد کو پہچاننے میں کسی انسان کو کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہاں میرا بیٹا ہے، آدمی کہہ دے گا فوراً۔ تو یہ قبلہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، یہ جانتے ہیں اس مسجد کی کیا اہمیت ہے، مسجد کو کس نے تعمیر کیا تھا۔ بنی اسرائیل بھی اس بات کو جانتے ہیں، بنی اسرائیل کو یہ بات معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں پیدا ہونے والے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد ہیکل سلیمانی نام کی مسجد تعمیر کی تھی، اور ان کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کی اہمیت کیا کچھ ہے۔ اور آج ایک نئی امت کا نظم ہو رہا ہے اور نئی رہنمائی کا انتظام کیا جا رہا ہے اور پرانی امت کو معزول کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے ان کے دلوں میں تکلیف تعصب ہے، لیکن یہ ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اور ضمناً یہاں پر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے، بہترین احکام تم کو دیا کرو، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ اس طریقے سے فرمایا گیا، پھر آخر میں کہا گیا ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھلائیاں مقصود، پرانی امت نے بہت ساری برائیاں اپنے افکار میں، اپنے خیالات میں، اپنے اعمال میں، اپنی روایات میں سمیٹ لیں، اب وہ اسکار رفتہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے، اب یہ نئی امت بنائی گئی ہے اور تمہارا اصل کام بھلائیوں کی طرف مڑنا ہے۔ بھلائیاں زیادہ اہم ہیں، خانہ کعبہ کو اپنا مرکز اور محور مان کر اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور تمہاری زیادہ توجہ بھلائیوں کے حصول کی طرف ہونی چاہیے، بھلائیاں، نیکیاں، اچھائیاں، خوبیاں اور تو بھلائیوں کے حصول کی طرف ہونی چاہیے، بھلائیاں، نیکیاں، اچھائیاں، خوبیاں اور خرابیوں سے تم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے؟ جی آپ سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ پہلے
ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، بعد میں تبدیل کر کے خانہ کعبہ ہو گیا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک علامت ہے، اس سے پہلے بنی اسرائیل ان کا مرکز سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا ہیکل سلیمانی تھا جو بیت المقدس کہلاتا ہے، ان کو معزول کر دیا گیا تو اس مسجد کی اہمیت بھی گھٹا دی گئی، اور خانہ کعبہ اس کو اب چونکہ مسلمانوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں منظم ہوئے ہیں دنیا کی رہنمائی کی ذمہ داری دی گئی، اس لیے وہ مسجد جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے اور جس سے ابراہیم علیہ السلام کا بھی تعلق تھا اس کو مرکز بنایا گیا۔ یہی علامت ہے وہ کہ امت مسلمہ کی اب سربراہی شروع ہو رہی ہے۔ ادھر سے کسی نے سوال کیا تھا آپ، امت وسطیٰ اور بہترین امت میں کیا فرق؟ بنیادی لفظ ہے وسط، وسط کے معنی ہوتے ہیں درمیانی، لیکن اس لفظ کی مزید تفصیل میں جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہترین خوبیوں کی حامل امت، یعنی جس کے اندر ایمان بھی پورے طور سے پایا جاتا ہے، عمل صالح بھی پورے طور سے پایا جاتا ہے، سپردگی اور وفاداری کا جذبہ بھی پورے طور سے پایا جاتا ہے، یہ امت وسط کے معنی ہے، بہترین خوبیوں کی حامل۔ اور کوئی سوال کر رہے تھے؟ آپ کر رہے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے عربی میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی اپوزٹ ٹائپ کے ہیں۔ حرام کے معنی ایک معنی جو نہیں کرنا چاہیے، ناجائز، غلط۔ حرام کے دوسرے معنی محترم، چنانچہ مسجد حرام کا مطلب ہے محترم مسجد، حرم اس کا مادہ ہے، اس سے بنا ہے محترم۔ حرام کے معنی ناجائز کے معنی نہیں ہیں، ایک معنی وہ بھی ہوتے ہیں جیسے فلاں چیز کو اللہ نے حرام کر دیا، لیکن یہاں پر حرام کے معنی محترم کے ہیں۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، لہٰذا ہم اس وقت یہیں پر اپنے پروگرام کو ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔